رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ مقدس مہینہ اور اس مقدس مہینے میں یہ عظیم رات ربیع النور کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں کرتا کہ اس مہینے میں نہیں آئے، سب مانتے ہیں کہ اسی مہینے میں آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ 9 تاریخ بتاتے ہیں، کچھ 7 بتاتے ہیں، کچھ 17 بتاتے ہیں، لیکن جمہور کا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع النور کو سرکار دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جو 9 کو بتاتے ہیں لیکن 9 کو وہ نہیں مناتے ہیں، جو 7 بتاتے ہیں وہ 7 والے بھی نہیں مناتے، جو 17 بتاتے ہیں وہ بھی نہیں مناتے، لیکن جو 12 بتاتے الحمدللہ وہ کہیں پر بھی رہے تو وہ 12 ربیع النور کے دن سرکار کی آمد کو مناتے ہیں کہ اس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے۔ تو آپ دیکھیں الحمدللہ وہ مقدس دن اور مقدس تاریخ ہمارے اور آپ کے درمیان آنے والی ہے۔ ایک سوال ذہن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا کے اندر تشریف لائے، لیکن میلاد ہم مصطفیٰ ہی کا مناتے ہیں۔ اتنے نبی دنیا کے اندر آئے، اتنے رسول دنیا کے اندر آئے، تو آپ دیکھیں پہلا جواب تو یہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، ہم داؤد علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، ہم زکریا علیہ السلام کے امتی نہیں ہیں، نہ ہی ہم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتی ہیں۔ امتی ہم مصطفیٰ کے ہیں، تو مصطفیٰ کے امتی ہے تو مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن کے علاوہ آسمانی کئی کتابیں، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، توریت بھی ہے اور کئی صحائف بھی ہے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ قرآن ہے، مانتے سب کو ہے، انجیل مقدس ہے، توریت کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، تمام صحیفوں پر ہمارا ایمان ہے، لیکن تلاوت کرتے ہیں ہم قرآن کی، ایمان لاتے ہیں قرآن کے اوپر، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، تو ہم مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں، اس لیے کہ مصطفیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ 1,24,000 کے اندر مصطفیٰ کے جیسا نہیں ہے، نہ نبیوں کے اندر مصطفیٰ کے جیسا ہے، نہ رسولوں کے اندر مصطفیٰ کے جیسا ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے، تمام نبیوں سے زیادہ عزت والا ہمارا نبی ہے، رفعت والا ہمارا نبی ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں کا امام ہمارے نبی کو بنایا ہے، اللہ نے جو شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے وہ کسی نبی کو یہ شان ملی نہیں ہے، تو اللہ نے جو شان مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، جو مقام مصطفیٰ کو عطا فرمایا ہے، جو منزل مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، تو ایسی منزل، ایسا مقام، ایسی شان کسی اور نبی کو ملی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تو مصطفیٰ کے جیسا ہوتا کہاں سے؟ مصطفیٰ کے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کے جیسا آتا کہاں سے؟ جس شان سے مصطفیٰ کو اللہ نے بھیجا ہے، اس شان سے دنیا کے اندر اور کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے، جس شان سے، جس طرح مصطفیٰ کا میلاد قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، اس طرح کسی اور نبی کا میلاد قرآن کے اندر بیان ہی نہیں کیا گیا۔ جب قرآن کے اندر اور ملتا ہی نہیں ہے تو ہم بیان کہاں سے کرتے؟ تو جس نبی کا میلاد ہمیں ملا ہے ہم اسی نبی کا میلاد مناتے ہیں، اسی نبی کا ذکر کرتے ہیں، اسی نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، جس شان سے مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے ہیں، اس شان سے دنیا کے اندر اور کوئی آیا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر یہی بات کسی دنیا دار سے پوچھی
پوچھی جاتی, کسی عام انسان سے معلوم کی جاتی تو وہ باتوں کے اندر ہیر پھیر کر دیتا, گھماؤ کر دیتا اور اس کے اندر جھوٹ اور سچ ملا دیتا. لیکن یہی بات ہم حضرت آمنہ سے معلوم کرتے ہیں. کون آمنہ ہے؟ وہ حضرت آمنہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی والدہ محترمہ ہے, کہ جن کی گود کے اندر مصطفیٰ نے اپنے بچپن کو گزارا ہے, جن کی انگلی پکڑ کر مصطفیٰ روئے زمین پر چلے ہیں, جن کے دوش مصطفیٰ جن کے دوش مبارک پر سوار ہوئے ہیں, جن کا دودھ مبارک مصطفیٰ نے نوش کیا ہے, ان کا نام حضرت آمنہ ہے. اب حضرت آمنہ کیا فرماتی ہے کہ جب مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے ہیں تو کس شان سے آئے ہیں. جب مصطفیٰ میرے پیٹ کے اندر تھے تو مجھے طرح طرح کی بشارتیں سنائی جاتی, طرح طرح کی خوشخبریاں سنائی جاتی, طرح طرح کی آوازیں میری کان کے اندر آتی تھی. میں نے ایک روز دیکھا کہ ایک نورانی شکل و صورت والا, نورانی چہرے والا آیا اور آنے کے بعد کہا, اے آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر کے اندر نبیوں کا سردار آنے والا ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حضرت آدم ہوں جو تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی کچھ دن گزرے, پھر میں نے دیکھا ایک نورانی صورت والا آیا, نورانی شکل و صورت والا آیا. آنے کے بعد کہا آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر کے اندر نبیوں کا سردار آنے والا ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہوں جو تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں. پھر کچھ دن اور گزرے, میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت انسان آیا, آنے کے بعد مجھے بشارت دی. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں موسیٰ کلیم اللہ ہوں جو تجھے بشارت دینے کے لیے آیا ہوں. حضرت آمنہ فرماتی ہے کبھی حضرت آدم آتے بشارت دیتے, کبھی حضرت موسیٰ آتے بشارت دیتے, کبھی حضرت عیسیٰ آتے بشارت دیتے, کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتے بشارت دیتے. یہ تو مقدس مرد حضرات تھے. لیکن پھر انہی راتوں کے اندر میں نے دیکھا کہ نورانی صورت والی عورتیں بھی آئی اور آنے کے بعد مجھے مبارکباد دی. آمنہ مبارک ہو, تیرے گھر کے اندر امام الانبیاء آنے والا ہے. آمنہ تیرے گھر کے اندر نبیوں کا سردار آنے والا ہے. آمنہ تیرے گھر کے اندر یتیموں سے محبت کرنے والا آنے والا ہے. آمنہ تیرے گھر کے اندر بے کسوں کا کس آنے والا ہے, یتیموں کا ماوا و ملجا آنے والا ہے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو ان عورتوں نے کہا کہ میرا نام حضرت حوا ہے جو میں تمہیں بشارت دینے کے لیے آئی ہوں. پھر کسی نے کہا میرا نام آسیہ ہے جو تمہیں بشارت دینے کے لیے آئی ہوں. کسی نے کہا میرا نام مریم ہے تمہیں بشارت دینے کے لیے آئی ہوں. تو اس طرح مقدس مردوں نے اور مقدس عورتوں نے آ کر مجھے بشارت دی. تو میں سمجھ گئی کہ میرے پیٹ کے اندر کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی بابرکت بچہ ہے, بہت ہی مقدس بچہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے اس طرح کی بشارتیں سنائی جا رہی ہے, اس طرح کی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے. اب وہ دن قریب آنے لگا, وہ دن آنے لگا کہ جس دن کا انتظار لوگوں کو تھا, یتیموں کا اس دن کا انتظار تھا, بیواؤں کا اس دن کا انتظار تھا. بیوائیں رب کی بارگاہ میں دعائیں کر رہی تھی, بیواؤں پر ظلم ہو رہا تھا وہ دعائیں کر رہی تھی, یتیموں کا مال کھایا جا رہا تھا, یتیم اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے. آخر کار وہ مقدس دن آتا ہے 12 ربیع النور کے دن, صبح صادق کے وقت شہر مکہ کے اندر حضرت عبد المطلب کے گھر کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اور اس شان سے تشریف لاتے ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے, آتے ہی اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھا اور دعا کی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے میرے رب میری امت کو بخش دے, اے میرے رب میری امت کو بخش دے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اور بچے جب دنیا کے اندر آتے ہیں تو خون کے اندر لت پت ہو کر آتے ہیں, پیپ کے اندر لت پت ہو کر آتے ہیں, لیکن مصطفیٰ دنیا کے اندر آئے ہیں اس شان سے آئے ہیں کہ آپ خوشبو کے اندر بسے ہوئے تھے, خوشبو ہی خوشبو آ رہی تھی. میرا گھر جو ہے بقعہ نور ہو چکا تھا, میرے گھر کے اندر اتنی نورانیت آ چکی تھی کہ میں نے مکہ میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا. ملک شام کی چراگاہوں کے اندر جو اونٹ چل رہے تھے میں نے انہیں دیکھ لیا تھا. حضرت آمنہ فرماتی ہے اب جب صبح صادق کا وقت گزرتا ہے, جیسے ہی سورج کی ضیابہ کرنیں مکہ کے پہاڑوں پر گرتی ہے, مکہ کے چوراہے پر گرتی ہے, مکہ کے سنگریزوں پر گرتی
ہے مکہ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، مکہ کے لوگ آپس کے اندر مبارکباد دیتے ہیں، دیکھو دیکھو آج مکہ کے اندر کیسا انقلاب برپا ہو گیا ہے، آج مکہ کی فضا کیسی بدل گئی ہے، کل تک مکہ کے باغ سوکھے تھے، آج مکہ کے باغ ہرے بھرے ہو گئے ہیں، کل تک مکہ کے باغوں میں پھل و پھول نہیں تھے، آج مکہ کے باغوں میں پھل و پھول آ گئے ہیں، کل تک مکہ کے اندر بھکاریوں کی بھیڑ نظر آتی تھی، آج مکہ میں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا ہے، کل تک مکہ کے جانوروں کے تھروں کے اندر دودھ نہیں تھا، لیکن آج ان کے جانوروں کے تھروں میں دودھ آ گیا ہے، ہر انسان اپنے اپنے معبودان باطل کی تعریف کر رہا تھا، کوئی لات کی تعریف کر رہا تھا، کوئی منات کی تعریف کر رہا تھا، کوئی عزا کی تعریف کر رہا تھا، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے خدا کی وہ تعریف کر رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں سردار قریش جناب عبد المطلب اپنی گود کے اندر مصطفیٰ کو لے کر خانہ کعبہ کی طرف جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی طرف سے ایک شخص آ رہا ہے کہ جس کی نظر حضرت عبد المطلب پر پڑتی ہے تو وہ خود کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے معلوم کیا کیا بات ہے، تو لوگوں نے بتایا تمہیں پتہ نہیں کہ مکہ کی فضا بدل گئی ہے، مکہ کے اندر یہ انقلاب آ گیا ہے، تو اس آنے والے شخص نے کہا بس تمہیں انہی باتوں پر تعجب ہے، ارے سنو سنو میں سردار قریش کو دیکھ کر آ رہا ہوں، میں خانہ کعبہ کی طرف سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ سردار قریش خانہ کعبہ کی طرف اپنی گود کے اندر بچہ لے کر جیسے جیسے بڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا خانہ کعبہ کی دیواریں مصطفیٰ کی جانب جھکتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مصطفیٰ کی طرف سجدہ کرتی نظر آ رہی تھی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔